اجتہاد ہے نہ تقلید ہے. لیکن اگر ٹکرا گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ نے کہا نا دو شخصیات کے پاس جاؤ, نبی کے پاس, رسول کے پاس اور اولو الامر کے پاس. رسول کے پاس اور پہلے کس کے پاس جانا چاہیے؟ جب ہم رسول کی ذات کے پاس جاتے ہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نبی کی ہی روایت ہوتی ہے, مختلف روایتیں ہوتی ہیں, لیکن نبی کی ذات سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پہلے کی روایت کون سی ہے, بعد کی کون سی, پہلے کا حکم کون سا ہے, بعد کا حکم کون سا ہے. پتا ہوتا ہے پہلے کا کون, بعد میں کون. اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پہلے والی روایت ہے, یہ پہلے والا حکم ہے, پہلے والی حدیث ہے, یہ بعد والی ہے, تو عمل کس پر ہوگا؟ بعد والی پر ہوگا. تو ایسی روایات کو ہم کہتے ہیں معلوم التقدیم والتاخیر. پتا ہے کہ پہلے کون سی بات پھر کون سی. نبی کی ذات سے پتا ہے. قبر اٹھانے کی بھی روایت ہے, قبر کی زیارت کی بھی ہے, قبر اٹھانے کی پہلے کی ہے, قبر کی زیارت کی بات کی ہے. تو پہلے والے پہ عمل کر کے قبر اٹھائیں گے کیا؟ قبر کو زمین کے برابر کریں گے؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیں دونوں حدیث ہیں, ایسا نہیں کہ پہلے والی حدیث نہیں. دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن پہلے والی حدیث ہے, سنت نہیں. دوسری والی حدیث بھی ہے, سنت بھی ہے. یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی, لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے. اب دیکھیں دوسری والی پر عمل کرنا بھی دین ہوگا. پہلے والی پہ کوئی عمل کر کے دلیل دے گا, دلیل تو پائے گا, لیکن وہ اس قبر اٹھاتے اٹھاتے اپنے اسلام کو بھی ڈھا رہا ہوگا, کیونکہ نبی کے سلیکشن کو ٹھکرائے گا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ ہم میں کا کوئی اہل آئے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر فقہاء و مجتہدین آئیں, کتنے بڑے اہل ہو جائیں, ہاں ان کو دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں. یہاں اجتہاد نہیں ہوگا. جب اجتہاد نہیں تو اس جگہ تقلید بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا, روایات متعارض ہیں, نبی کا سلیکشن نہیں پتا, تو پھر اب کون کرے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ غیر نبی. اہل یا نہ اہل؟ اہل کرے گا. لیکن سنیے یہ مسئلہ منصوص ہے, لکھا ہوا ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. جب لکھا ہوا ہے تو وایا صحابہ ہم تک آئے گا یا ان کے بغیر آئے گا؟ صحابہ کے واسطے سے آئے گا نا. تو سب سے پہلے اس جگہ سلیکشن کی پریشانی کا سامنا کسے کرنا پڑے گا؟ ہمیں یا صحابہ کو؟ ایسی جگہ کو ہم کہتے ہیں غیر معلوم التقدیم والتاخیر. جب یہاں صحابہ نے سلیکشن کیا ہوگا کہ نہیں؟ پہلے بتائیں کہ مسئلے کو چلتا کیا ہوگا, آنے والے جانے کیا ہوگا نا. پہلے ان کا دیکھنا ہے, ہم خود سے کرنا ہے؟ ان کا دیکھنا ہے. تو ہم پہلے ان کا دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں جو نتیجے دیے ہیں سلیکٹ کر کے, دو طرح کے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ روایات کتنی ہی مختلف ہوں, لیکن صحابہ ایک پر عمل کرنے پر متفق اور باقی کے چھوڑنے پر متفق ہوئے. انہوں نے ہمیں نتیجے میں اجماع دیا ہے, اپنا اتفاق دیا ہے, ایسا اتفاقی سلیکشن دیا ہے کہ کوئی مجھ سے باہر نہیں. ایسے مسائل کو کہتے ہیں اجماعی مسائل. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تفصیل نہیں جاتے ہوئے اشارے. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ 20 رکعت کے تراویح ہونے کا مسئلہ. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ اختلاف تعارض کچھ ایسا 20 اور 8 کا نہیں, 20 اور زائد کا. 20 اور زائد اتفاق 20 پر ہے. 8 اور 20, 8 تراویح ہی نہیں ہے. غیر مقلد کا ہمارا اختلاف 8 اور 20 کا ہے. کیا ہے؟ 8 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح, اس کا اختلاف نہیں غیر مقلدین سے ہمارا. ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے, وہ کہتے تراویح نمازی نہیں ہے کوئی, تہجد ہے رمضان والی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اختلاف ہے ایسا. بہرحال 20 رکعت تراویح کا مسئلہ. 3 طلاق کے 3 ہونے کا مسئلہ. آدمی جب بیوی کے پاس جاتا ہے نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے دخول ہوتا ہے, انزال نہیں ہوتا. کبھی غسل کرے یا نہ کرے, روایات متعارض ہیں. یہ مسئلہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا, روایات کو جمع کیا, اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور آپ نے فیصلہ صادر کیا کہ دخول ہو جائے, انزال ہو یا نہ ہو, غسل کرنا ہے.
تو دخول بلا انزال پر وجوب غسل کا مسئلہ یہ مسئلہ جو ہے اجماعی ہے. جب صحابہ نے اتفاقی طور سے ہمیں سلیکشن کر کے دیا تو ہمیں وہاں اپنا کچھ کرنا ہے؟ ہم میں کا کوئی کتنی بڑا اہل ہو جائے یہاں ریسرچ سینٹر کھولے گا؟ میرے دوستو یہاں ریسرچ سینٹر قیامت تک نہیں کھلے گا. ریسرچ سینٹر قائم کرنے والا اصول اسلام کی بنیادوں سے جاہل ہوگا، اور جیسے وہ ریسرچ سینٹر کھولے گا اور تمام دنیا کتابیں رکھ کر تحقیق کے نام ایک بڑا کھولے گا تو بتائے گا مجھے کسی صحابی پہ اعتماد نہیں. ریسرچ سینٹر کھول کے اتفاق سے متفق ہوا، وقت ضائع کیا، مختلف ہوا، افتراق انتشار کا بیج بو دیا. کیا یہ وہ جگہ نہیں ہے دوستو جہاں پر آ کر ساری امت متحد ہو جائے؟ یہ وہ جگہ ہے امت کی اتحاد کی جگہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اتحاد امت میں اتحاد کی ضرورت نعرے نہیں لگاتے، یا متحد ہو کے بتاتے ہیں. یا حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک اہل اور نا اہل یہاں پر آنکھ بند کر کے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم تو گئے ایسے آنکھ بند کر کے، ہم میں کا وہ جو آنکھ کھول کر سرچ کر سکتا تھا اس نے سرچ نہیں کیا، آنکھ بند کر لیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. ایسا ہے نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں تحقیق کا نام لگا کر اور آنکھ کھول کر صحابہ سے اختلاف کیا، ادھر جا کے کھڑے ہو گئے اور اتحاد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اتحاد کے نعرہ لگا رہے ہیں. غیر مقلد اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے اپنا. ابھی انشاءاللہ کچھ دن میں اتنا تو آئے گا کہ وہ کہیں گے ہم اجماع بھی مانگتے ہیں اور اجتہاد بھی مانگتے ہیں، اور شروع بھی ہو گیا ہوگا. تھوڑی دن بعد ان کے اندر نہ اتحاد پیدا کرنے کا بھوت سوار ہوگا. بات سمجھ میں؟ جیسی اتحاد کا نعرہ لگایا تو ان کو بولنا پہلے یہاں آؤ تب لب کشائی کرو ورنہ چپ بیٹھو. بات سمجھی؟ وہ جہاں سے جب انتشار پیدا کر کے افتراق کر کے وہاں جا کے اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے غیر مقلد تو ایسا لگتا ہے کوئی چور شور مچا رہا ہے. اس معاملے میں وہ گفتار کا غازی ہے، ہم کردار کے غازی ہیں. ہم نے نعرہ نہیں لگایا، اتفاق کر کے دکھایا. ایک اور چیز سنو، وہ کہتے ہیں چاروں ائمہ افضل کہ چاروں خلفاء افضل؟ وہ تو خلفاء ہی افضل، اس میں پوچھنے کا کیا؟ اس کی کیوں نہیں مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے مطلب ماننا چاہیے نا، تو تم ہی مان لو. مانو گے تو تقلید ثابت ہوگی کہ نہیں. یہاں ہم چاروں خلفاء کے مقلد ہیں. کس کے مقلد ہیں؟ اور ہم میں کا اہل بھی مقلد ہوگی. غیر مقلد ہے کیا؟ ہم یہاں ڈائریکٹ خلفاء راشدین کی تقلید اور اطاعت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. غیر مقلد نہیں کرتا. یہاں سے جب کٹ مار کی کھڑا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک کی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں امت میں عام افراد کو اجماع ہے 3 طلاق 3 ہونے کا. تو عوام ہے نا، انہیں اصطلاحات کا تھوڑی نہ پتا. وہ سمجھتی ادھر تو حدیث ادھر اجماع، سمجھتی حدیث مانو اجماع کیوں مانو؟ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ادھر حدیث ہے صرف حدیث، اور وہ بھی ایسے ہے کہ ابھی میں کہوں قابل مسموع بھی نہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن ادھر تمام صحابہ پلس حدیث، احادیث پلس تمام صحابہ، یہاں تک کہ جو روایت جن کی سنا رہے وہ بھی ادھر کھڑے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں جب وہ الگ کھڑا ہوتا ہے جو اجماع سے کٹ کرتا ہے، کٹ مارتا ہے، اسے کہتے ہیں فرقہ. کیا کہتے ہیں؟ فرقہ بننے کی جگہ یہ ہے. فرقہ اور مسلک یہ 2 لفظ میں فرق نہیں کر پاتے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلک اہل حدیث. مسلک نہیں دوستو، فرقہ غیر مقلدین. آپ اہل حدیث نہ کہیں. میں کہا کرتا ہوں کسی کو تا کا مخرج نکالنے تو اہل حدث کہا کرے، اور اگر اہل حدیث ہی کہنا ہے تو نام نہاد لگاؤ، لیکن سمجھے گا کون؟ اس لیے اچھی بات ہے کہ آپ بہت عزت سے، ادب سے، احترام سے کہیں وکٹورین اہل حدیث. ایک اور اہل حدیث کہہ سکتے ہیں بنیاد الطالبین والا، لیکن وہ جو جانے وہ جانے، ہر ایک کو کہہ نہیں سکتے. ہم ان کے معیار کی سب بات کریں ضروری، ہمارا بھی تو ایک معیار ہے. یہاں سے جو کٹ مارے گا کیا کہیں گے اسے؟ فرقہ. بہرحال یہاں پر دیکھیں ساری امت متحد. ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب متفق، اور دیگر فقہاء محدثین اور مجتہدین متفق. ساتھ ساتھ پوری امت متفق. غیر مقلد یہاں سے مختلف اور وہاں جا کے اختلاف اور اتحاد کے نعرے لگا رہے ہیں. دوسرا سلیکشن صحابہ نے یہ دیا کہ نبی کی روایات مختلف تو اس کی بنیاد پر اختیار کردہ.
صحابہ کے اعمال بھی مختلف، سلیکشن دیا غیر اجماعی، روایات مختلف تو صحابہ کے اختیار کرتا اعمال بھی مختلف، مختلف روایات کی بنیاد پر اختیار کرتا صحابہ کے مختلف اعمال میں سے کون سا عمل حق کا والا ہے، کون سا باطل ہے، یہ کون سی راہ حق والی، کون سی گمراہیت اور باطل کی راہ، بولے نا بھائی کوئی نہیں، صحابہ کی اختیار کرتا مختلف راہوں میں سے کون حق کی اور کون سی باطل کی ہے، کوئی نہیں، سب حق کی راہ، ہر راہ حق کی راہ، ہر راہ معتبر راہ، ہر راہ کا راہی معتبر راہ کا راہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک اجماع ہے یا غیر اجماعی، اس پر جب ہم عمل کریں گے کسی ایک پر کریں گے، بیک وقت سب پر کریں گے، ایک پر کریں گے، اس کے لیے سلیکشن کرنا ہوگا کہ نہیں، یہ کون کرے گا، نبی یا غیر نبی، اہل یا نہ اہل، صحابہ یا غیر صحابہ، غیر صحابی، اہل یا نہ اہل، اہل، مطلب کیا، ابو حنیفہ تو کریں گے میں نہیں کروں گا، امام شافعی تو کریں گے آپ نہیں کریں گے، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کریں گے ہم نہیں کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے، ان کے سن کر چلیں گے، اگر اس جگہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں حنفی بننا ہوگا، ہمیں مالکی بننا ہوگا، ہمیں شافعی حنبلی بننا ہوگا، اگر کسی کو اس میں شرم آتی ہے کہ حنفی مالکی شافعی نہیں بننا تو پھر راہیں کھلی ہیں، سنتا نہیں تو سمجھ لے، حنفی نہ بنے ابو حنیفہ بن جائے، شافعی نہ بنے امام شافعی بن جائے، مالکی نہ بنے امام مالک بن جائے، مقلد نہیں بننا ہے، مت بن، مجتہد تو بن، نہیں سنتا مت سن، سمجھ کر تو چل، یہاں کے مسئلے قیامت تک دو ہی طریقے سے حل ہوں گے، اجتہاداً یا تقلیداً، سمجھ کر سلیکٹ کر یا سن کر عمل کر، بات سمجھ میں آئی، جب یہاں پر سلیکٹ کرنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، جس مسئلے کو سلیکٹ کریں گے اس کا نام ہوگا حنفی مسئلہ، امام شافعی ہوں گے تو کہیں گے شافعی مسئلہ، حنبلی مالکی مسئلہ کہیں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں غیر مقلد جب آئے گا، اجتہاد کو نہیں مانتا، سلیکشن کو نہیں مانتا، آتا بھی نہیں، سلیکٹر کی سنتا بھی نہیں، خود سلیکٹ کرے گا اور اس کا نام لکھے گا محمدی نماز، اپنے آپ کو کیا بولے گا محمدی، تو کیا یہ نبی ہے یا نبی کا سلیکشن سنا رہا ہے، جس وقت اب حنفی شافعی مالکی ہوتے ہیں مقابلے میں محمدی کہتا ہے، نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور امت کو بھی دھوکہ دیتا ہے، خود دھوکہ بھی کھاتا ہے، بات سمجھو، ٹھیک ہے، آپ دیکھو نا اس نے محمدی کہا، ہم بھی تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ روایت تو سب نبی کی ہے، تو ہم نے کیوں نہیں کہا، ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ یہاں سلیکشن کرنے والا کوئی نبی نہیں غیر نبی ہے، بہت بڑے ہوں گے ہمارے معصوم عن الخطا نہیں، اگر خطا کا صدور ہو گیا کسی سے تو خطا کی نسبت نبی کو نہ لگے، ہم سلیکٹر کی طرف، سلیکشن کرنے والے کی طرف نہ منسوب کر دیا کہ نسبت یہیں تک رہ جائے، بات سمجھ میں آ رہی، ہم تو یہاں متفق تھے، ہمارے بڑے ائمہ نے یہاں کیا کیا اس دائرے کے اندر، سب سے پہلے تو اس دائرے کے اندر یہ کیا کہ کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے تعلق سے صحابہ کے حدود میں مقید رہے، صحابہ کے اختلافی حدود سے قدم باہر نہیں نکالا، اگر صحابہ کے درمیان اختلاف کی صورتیں 4 ہیں تو ایک سلیکٹ کیا، 5واں نہیں بنایا، 3 ہیں تو ایک سلیکٹ کیا، 4تھا نہیں بنایا، 2 ہیں تو 2 میں سے چن لیا، 3 نہیں بنایا، جس طرح اجماع پر مجتمع رہے، جس طرح اتفاق سے متفق رہے، ویسے حدود اختلاف سے قدم باہر نہیں نکالا، میرے دوستو یہ ٹانگ کیسے چوڑی کر کے نماز پڑھنا، انگلی کا بار حرکت دینا، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ حدود اختلاف صحابہ کی دائرے کے اندر دائر نہیں، یہاں سے بھی خروج کر رہے غیر مقلد، بات سمجھ آئی، آپ دیکھیں یہ یہاں پر صحابہ کے اختلافی حدود میں اپنے آپ کو محدود کر کے اپنے آپ کو رکھا ہے، جہاں صحابہ متفق، پوری امت مجتہد سمیت متفق، اور جہاں صحابہ مختلف، صحابہ کے حدود اختلاف میں دائر، حدود اختلاف میں رہ کے ہم نے اختلاف کیا ہے، اگر اس بنیاد میں امت میں یہ فرقہ بندی ہے تو سب سے پہلے کوئی حنفی شافعی مالکی نے فرقہ بندی نہیں کی، ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرقہ بندی نہیں کی، اگر یہ فرقہ بندی ہے تو پھر صحابہ میں تھی، ہم کہتے ہیں فرقہ بندی نہیں ہے، غیر مقلد کہا کریں، یہاں کوئی صحابہ سے متفق ہو جائے گا کچھ اور یہاں آگے مختلف ہوگا تو اسے ہم فرقہ نہیں کہیں گے،
مسلک کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ اختلاف مسلک کا اختلاف ہے. کیا کہیں گے؟ مسلک. اگر کوئی صحابہ کی اجماع کے ساتھ مجتمع ہے اور یہاں آ کے رفع الیدین کرتا ہے تو ہمارا ہے, رفع الیدین نہیں کرتا تو بھی ہمارا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہمارا ہے, نہیں پڑھتا تو ہمارا ہے, آمین بالجہر کہے تو ہمارا ہے, آمین بالسر کہے تو ہمارا ہے. لیکن اگر کوئی صحابہ سے یہاں متفق نہیں ہے, یہاں پر آ کر رفع الیدین کرے تو ہمارا نہیں ہے, نہیں کرے رفع الیدین تب بھی ہمارا نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھے تب بھی ہمارا نہیں, نہیں پڑھے تب بھی ہمارا نہیں. صحابہ سے متفق نہیں یہاں پر, صحابہ کے اجماع سے مجتمع نہیں یہاں پر, یا آمین بالجہر کہے تو ہمارا نہیں, آمین بالسر کہے تو ہمارا نہیں. اگر ہمارا بننا ہے ہم نہیں کرتے رفع الیدین کر کے ہم سے متفق ہو, ہم نہیں کہتے ترک رفع الیدین کے ذریعے ہم سے متفق ہو, جو جی آئے وہ کر لے, لیکن صحابہ سے پہلے متفق ہو جا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے فرقہ بنتا ہے, یہاں سے مسلک. جو یہاں مختلف ہوا ہر حال میں فرقہ, جو یہاں متحد ہو گئے یہاں مختلف ہو سے مسلک کہیں گے. اب بتاؤ حنفی, مالکی, شافعی مسلک ہے یا فرقہ؟ غیر مقلدین کے غربا, سامودی, سلفی, سمائی, اثری, مسعودی, عثمانی فرقہ ہے یا مسلک؟ فرقہ ہی فرقہ. فرقہ بھی تو کوئی بڑا گروہ ہوتا ہے, اتنے چھوٹے